شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیوں اس میں عقل مند کے لیے کافی قسم ہے۔ تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جن کے برابر کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی، اور میکھوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک تمہارا رب گھات میں ہے۔ بس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور تم وراثت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا رب اور فرشتے آئیں گے قطار در قطار، اس دن جہنم لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں۔ وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجتا۔ بس اس دن نہ تو اللہ کے برابر کوئی عذاب دے گا اور نہ اس کے باندھنے کے برابر کوئی باندھے گا۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں۔ دنیا میں آدمی کو 2 قسم کے احوال پیش آتے ہیں، کبھی پانا اور کبھی محروم ہو جانا۔ یہ دونوں حالتیں امتحان کے لیے ہیں، وہ اس جانچ کے لیے ہیں کہ آدمی کس حال میں کون سا رد عمل پیش کرتا ہے۔ جس شخص کا معاملہ یہ ہو کہ جب اسے کچھ ملے تو وہ فخر کرنے لگے، اور جب اس سے چھینا جائے تو وہ منفی نفسیات میں مبتلا ہو جائے، ایسا شخص امتحان میں ناکام ہو گیا۔ دوسرا انسان وہ ہے جب اسے ملا تو اس نے اللہ کے سامنے جھک کر اس کا شکر ادا کیا، اور جب اس سے چھینا گیا تو دوبارہ اس نے اللہ کے آگے جھک کر اپنی نربلتا کا اقرار کیا۔ یہی دوسرا انسان ہے جسے یہاں نفس مطمئن کہا گیا ہے، یعنی مطمئن روح۔ نفس مطمئن کا مقام اس شخص کو ملتا ہے جو کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرے، جو تاریخ کے واقعات سے عبرت اور نصیحت کی غذا لے سکے، جو اس بات کا ثبوت دے کہ جب اس کی ذات میں اور حق میں ٹکراؤ ہوگا تو وہ اپنی ذات کو نظر انداز کر دے گا اور حق کو قبول کر لے گا، جو اس بات کا ثبوت دے کہ جب اس کی ذات میں اور حق میں ٹکراؤ ہوگا تو وہ اپنی ذات کو نظر انداز کر دے گا اور حق کو قبول کر لے گا، جو ایک بار حق کو مان لینے کے بعد پھر اسے کبھی نہ چھوڑے، چاہے اس کی خاطر اسے اپنے آپ کو کچلنا پڑے اور چاہے اس کے نتیجے میں اس کی زندگی ویران ہو جائے۔